السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، پچھلی کئی جمعہ سے آپ فلسطین میں ہونے والے مظالم کو اور اسی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنی اسرائیل اور اس سے متعلق باتوں کو سنتے آ رہے ہیں۔ اسی کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے غزوہ حنین کی روشنی میں اور آج کے اس مظالم کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ پتہ چلے کہ غزوہ حنین میں یا غزوہ خندق میں مسلمانوں کے ساتھ، حضرات صحابہ کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم کو کیسے لگتا ہے، ذرا ہم کو دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے غزوہ خندق کے ان حالات کو قرآن مجید میں اس انداز سے ذکر کیا، اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، دشمن تمہارے اوپر سے بھی حملہ کرنے لگا اور دشمن تمہارے نیچے سے بھی حملہ کرنے لگا۔ ہے میرے اللہ، اِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، تمہارے اوپر سے بھی چڑھایا، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے بھی چڑھایا۔ آج کے زمانے میں جو اسرائیل ہے ہوائی بمباری بھی کرتا رہا اور زمینی لڑاکوں کو بھی بھیج کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہا، میرے رب نے غزوہ خندق کے موقع پر اس کو ذکر کر دیا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی اور حضرات صحابہ ان کی حالت کیا تھی، اسے بھی میرے رب نے ذکر کر دیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، زاغت الابصار کے معنی ہے کہ آنکھ کھلی کی کھلی رہ جانا، کہ اگر کوئی بھیانک چیز دیکھ لے، اب سامنے اگر جن آ جائے اور اچانک نظر آ جائے تو انسان کیا کر جائے گا کہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے اور بہت بڑا ایک انسانی شکل میں جن سا آ گیا ہے، دیکھ کے اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس کو یہاں میرے رب نے کہا کہ اتنا بڑا دشمن چڑھ آیا ہے تو حضرات صحابہ کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجہ منہ کو آنے لگا، اس لیے کہ اس وقت یہ جو بمباری کر رہے تھے، آپ نے شاید اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ 14,000 مظلومین شہید پا چکے ہیں اور اس میں سے 6,000 بچے ہیں اور 4,000 عورتیں ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بم گرتے تھے تو جو عمارتیں ان کے رہنے کی جگہ تھی وہ زمین بوس ہو گئی ہیں، اور بہت سارے یہ اپنے
اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے رشتہ دار اس ملبے میں دب چکے ہیں اور یہ ان کو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، تو یہی حالت ان کی بھی ہو رہی ہوگی کہ آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی ہوگی اور ان کے کلیجے منہ کو آ گئے ہوں گے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور وہ لوگ حضرات صحابہ کے بارے میں میرے رب کہہ رہے ہیں کہ سوچ رہے تھے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جیسے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر مصیبت میں گھر جائیں اور پریشانی میں پڑ جائیں تو کیا سوچتے ہیں کہ اللہ ہے بھی نہیں، کیوں ہماری مدد نہیں کر رہا ہے؟ کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا مجھے ہی بیماری آنی ہے؟ کیا مجھے ہی مصیبت آنی ہے؟ کیا مجھے ہی تجارت میں نقصان ہونا ہے؟ کہ میرے ہی بچے اس طرح برباد ہونا ہے کہ میں ہی ملا اللہ کو سوچتے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنی زبانوں سے نکال بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہے بھی نہیں۔ یا میرے اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس واقعے کو ذکر کر کے آج ہمارے لیے روشنی عطا فرمایا ہے کہ اگر حالات ایسے بھی ہو جائیں کہ آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے اور کلیجے منہ کو آ جائیں اور ہمارے زبان یہ کہنے لگ جائے کہ ہمارے زبان یہ کہنے لگ جائے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں ہم مختلف گمانے کرنے لگ جائیں۔ جی ہاں، یہ خندق کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں گئے، میثاق مدینہ ہوا، یہودیوں سے بھی معاہدہ ہوا تھا اور دوسری اقوام سے بھی معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں تم تمہارے مذہب پر عمل کرو، ہم ہمارے مذہب پر عمل کریں گے۔ لیکن یہ بنو نذیر کے جو یہودی وہاں آباد تھے، یہ سازشیں رچتے رہے، مسلمانوں کے خلاف مکر فریب دھوکہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مجبور ہو کر مدینے سے ان کو کیا نکال دیا کہ ان کی سازشیں بڑھنے لگی اور یہ پورے حجاز کے لوگوں کو، یعنی جو بھی اللہ کے منکر تھے، اللہ کے رسول کے مخالف تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ابو سفیان ابھی وہ ایمان قبول نہیں کیے تھے، ان کو جا کے بھڑکایا کہ دیکھو تمہارے کتنے لوگ کٹ گئے، مر گئے، انہی کی وجہ سے کب تک ہم ان کو چھوڑے رکھیں گے؟ کب تک ہم ان کو جینے کے لیے موقع دیں گے؟ کیا صفحے ہستی سے ان کو مٹانے کا وقت نہیں آیا ہے؟ تمہاری طاقت اتنی بڑی، اگر ہم سب جو الگ الگ ہیں ایک ہو جائیں تو اس صفحے ہستی سے ایمان والوں کا، اسلام کا بالکل قلع قمع کر دیا جا سکتا ہے، کیوں ہم ایک نہیں ہوں گے؟ مختلف باتیں۔ تو اس طرح جو بھی اللہ کا انکار کرنے والا قبیلہ تھا، خاندان تھا اور وہاں لوگ آباد تھے، سب کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ 10 سے 12,000 بہت بڑی جماعت، اتنی بڑی جماعت کو لے کر ابو سفیان مکے سے نکلے۔ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ اب یہ مدینے پر چڑھائی کے لیے مکے سے نکل پڑے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کی اس پاک جماعت کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں، اس لیے کہ ایک بڑی جماعت مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہاجر صحابہ سے بھی مشورہ کیا، انصار صحابہ سے بھی مشورہ کیا، لیکن یہ جو حضرت سلمان فارسی روم سے تشریف لائے تھے وہ بھی اس مشورے میں شامل تھے۔ انہوں نے میرے نبی سے یہ مشورے میں کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں
جب اس طرح کے حالات پیش آتے تو چونکہ مدینے کے تینوں جانب پہاڑیاں ہیں اور یہاں سے دشمن حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور مدینے کا ایک حصہ جو کھلا ہوا ہے تقریباً 3.5 میل کا حصہ ہے، اگر اس حصے میں ہم خندق کھود لے تو دشمن مدینے میں داخل ہو کر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے اس مشورے کے بارے میں مشورہ طلب کیا، سب کی رائے متفق ہوئی کہ ہاں یہ مشورہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قبول کیا، کہا کہ 10 صحابہ کو اتنی میل متعین کر دیا جائے، اور میں بھی بنفس نفیس اس کام میں شامل رہوں گا، میں اپنے آپ کو اس سے دور نہیں رکھوں گا۔ قربان جائیے میرے نبی پر، آپ نے عملی طور پر حضرات صحابہ کے ساتھ رہ کر ان کے ایمانی جذبے کو بڑھایا اور ان کو بتایا کہ ایک قائد کیسے ہوتا ہے، ایک رہبر کیسے ہوتا ہے، ایک حاکم کیسے ہوتا ہے، ایک نبی کیسے ہوتا ہے، ایک رسول کیسے ہوتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت بتا دیا۔ حضرات صحابہ 2 جماعتوں میں، بلکہ الگ الگ، اس میں سے مہاجر صحابہ بھی ہیں اور اسی طرح انصار صحابہ بھی ہیں، اور یہ سلمان فارسی چونکہ یہ نہ تو مہاجر میں ہیں اور نہ یہ انصار میں ہیں، اب یہ سوچنے لگے یہ کس میں آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی کا یہاں کوئی نہیں ہے تو نبی اس کا ہے، یہ آج سے آل رسول میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو آل رسول میں ہی شامل فرما لیا کہ چلو یہ آج مجھ میں سے ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی ایک جماعت میں شریک ہو گئے۔ اب حضرات صحابہ بھی اسی وقت، اس لیے کہ وہاں کھانے کے لیے کوئی میسر نہیں، پینے کے لیے بھی نہیں، حضرات صحابہ بھوک سے نڈھال ہو کر پھر بھی کھودنے کے عمل میں شامل ہیں۔ کتنی لمبی، 3.5 میل فاصلے کی خندق، اور چوڑائی کتنی کہ ایک تیز دوڑ کر آنے والا گھوڑا اس خندق کو پار کر نہ سکے، اتنی چوڑی خندق کھودنے کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ لیا۔ آج غزہ کے اندر وہاں جو سرنگیں بنائی گئی ہیں، آج مجھے وہی محسوس ہوتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے مشورہ کر کے اس زمانے کی جو ترکیبیں اپنائی تھی، آج فلسطین کے مسلمانوں نے بھی اسی طرح کی ترکیبیں اپنا کر، آج اخبار میں آپ نے دیکھا ہے کہ 4 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے، اور فیصلے میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ 50 اسرائیل کو یہاں سے آزاد کیا جائے گا، جو 50 اسرائیلی یہاں فلسطینیوں کے پاس ہیں ان کو آزاد کیا جائے گا، اور 250 جو فلسطینی اسرائیلیوں کے قید میں ہیں ان کو آزاد کیا جائے گا۔ اور اس وقت جتنا بھی ٹرکوں میں لدا ہوا اناج اور اسی طرح دوائیاں یہ ابھی نہیں بھیجی جا رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ جی ہاں، حضرات صحابہ بھی خندق کھودتے ہوئے بھوکے تھے، پیاسے تھے، بھوک سے نڈال ہو کر بھی خندق کھود رہے تھے۔ ایک پتھر آ گیا، حضرات صحابہ اس پہ پتھر پہ مار رہے ہیں ہتھوڑا، لیکن وہ نہ تو ٹوٹ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودتے ہوئے ایک بڑا چٹان سا آ گیا ہے،
اب ہم سے یہ نہ ٹوٹ رہا ہے نہ پھوٹ رہا ہے، ہماری ہمت جواب دے چکی ہے، کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ہم دیکھتے ہیں، چلو ہم دیکھتے ہیں۔ قربان جائیے میرے نبی پر، قربان جائیے میرے اللہ کے رسول علیہ السلام پر۔ گئے اس چٹان کے پاس، حضرات صحابہ سے کہا کہ دو میرے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا، دو میرے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں وہ ہتھوڑا لیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے ایک مار مارا اس پر، تھوڑا سا کھلا۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے پھر زور سے مارا، پھر تھوڑا سا کھل گیا۔ اور تیسری دفعہ میرے نبی نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے اس چٹان پہ کیا مارا کہ پورا چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ روحانی طاقت میرے نبی کو میرے اللہ نے دیا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر ایک میل پر آنے والے دشمن کو پھام جاتی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، روئے زمین پر کسی اور کو اتنا علم نہیں ملا۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مارنے کی وجہ سے پتھر پر پتھر مارتے ہیں یا لوہا مارتے ہیں چنگاری نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس چنگاری کی روشنی میں مجھے روم کے اور شام کے محلات نظر آنے لگے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ایمان والے اسلام والے اس کو فتح کر لیں گے۔ اللہ اکبر، کیا خوشخبری سنا دیا میرے نبی علیہ السلام نے۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ایک صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے حالات کسی اور پر نہیں، میرے نبی پر آئے۔ ہم نے کبھی بھوک برداشت کیا ہے؟ ہماری اولاد نے کبھی بھوک برداشت کیا ہے؟ ہماری ماں نے کبھی بھوک برداشت کیا ہے؟ قربان جائے میرے نبی پر۔ صحابی آ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، 3 دن سے منہ میں کچھ بھی نہیں ڈالا، بس کام کرتا جا رہا ہوں، کام کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو انہوں نے اپنا قمیص اٹھا کے دکھایا کہ یا رسول اللہ بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بھوک سنبھالنے کے لیے میں نے پتھر کو باندھ کر پیٹ پہ رکھ لیا ہے، کپڑے سے باندھ کر، تاکہ بھوک برداشت ہو سکے، لیکن اب بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کیا کیا میرے نبی نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قمیص کو بھی اٹھا کے دکھا دیا کہ میں نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا۔ جیسے تم بھوک کو برداشت کر رہے ہو، تمہارا نبی بھی اسی طرح اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنے میں لگا ہوا ہے، مٹی اٹھا کے ڈالنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ کس پر آزمائش آئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر۔ کس پر آزمائش آئی؟ اللہ پر ایمان لانے والے اور رسول کو رسول ماننے والے صحابہ پر یہ آزمائش آئی۔ جی ہاں، کسی اور پر نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں ہی ملا، میرے علاوہ کوئی نہیں اللہ کو۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال یہ آزمائش ہر ایک پہ لاتے ہیں، ہر زمانے میں آئے گی۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ان آزمائشوں میں ہمارے یہ پیر متزلزل نہ ہو جائیں، ہمارے پیر ڈگمگا نہ جائیں۔
ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب ذوالجلال اگر شہادت ہمارے لیے مقدر میں رکھا ہے، شہادت پائیں گے، لیکن یہاں شہادت ملی، اللہ وہاں ہمارے لیے جنت مقدر فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سارا نظام بنایا، یہ ساری ترکیبیں تیار کی اور اس پر خود عمل کیا۔ حضرات صحابہ دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ مٹی میرے نبی اپنے سر پر، اپنے کندھے پر رکھ کر اٹھا کر لے جا کر ڈالتے۔ صرف اوروں سے کام نہیں لیا کہ آپ ہی کام کرتے رہو، میں بیٹھ کر دیکھتا رہوں گا، نہ، میرے نبی نے خود مٹی اپنے سر پر اور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر ڈالا۔ کیوں؟ آزمائش آئی۔ جی ہاں، ان آزمائشوں میں کھرے اترتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایک تو یہ 10 سے 12 ہزار دشمن، اور جب یہ مٹی کھود رہے تھے اس وقت حضرات صحابہ اشعار بھی پڑھ رہے تھے، نحن الذین باعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جی ہاں، ہم نے نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کے بیعت کر لیا ہے، جب تک ہماری جان میں جان رہے ہم ہمیشہ اس پر باقی رہیں گے، اور اسی طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے، ہم ان کوششوں سے پیچھے آنے والے نہیں۔ حضرات صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ ایک تو باہر سے دشمن آیا، اور دوسرا دشمن خود مدینے میں نکل پڑا۔ جو منافقوں کی جماعت ہوتی ہے، اپنوں میں بھی منافق ہوتے ہیں اور ہمیں ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی کے اس زمانے میں بھی باہر سے بھی دشمنوں کا حملہ، اور خود مدینے میں رہنے والے بھی مختلف قبروں کو اڑا اڑا کر نبی کے سینے کو، نبی کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ وقت گزرا نبی پر، یہ آزمائش سے دو چار ہوئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ یہ ایک تو اندرون کی مخالفت، اور ایک باہر کا جتنا بھی بڑا دباؤ آئے وہ سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن اپنے رہ کر وہ ٹھوکتے ہوں اور وہ تکلیف دیتے ہوں اور وہ دل کو تکلیف دینے والی زبان استعمال کرتے ہوں اور تانے مارتے ہوں، تو سوچئے کہ کیا گزرتا ہوگا میرے نبی کے دل پر۔ آج بھی اسی طرح کے منافق ہمارے درمیان رہتے ہیں، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ قیامت میں حاضر ہونے کا احساس، بس چل پڑے ہیں غلط کاموں میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہم ان کاموں سے باز آ جائیں، ایک نہ ایک دن رب کی بارگاہ میں پہنچ کر پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہی ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ یہاں کچھ دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن آخرت کی لامحدود زندگی، ابداً ابدا والی زندگی سے ہم بھاگ نہیں پائیں گے۔ اگر وہاں ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس اپنے دل میں لا کر گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک و صاف کرنا ہی ہے، منافقت میں پڑنا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفلین، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم، جو 7 طبقے بنے ہوئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اس کا 7واں جو طبقہ ہے، جہاں بہت سخت ترین عذاب ہوگا۔ میرے نبی نے بتا دیا، میرے نبی نے خبر دے دی کہ یہ منافق اس 7ویں منزل میں سخت ترین عذاب میں انشاءاللہ مبتلا ہوں۔ آج بھی فلسطین میں کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میری مائیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہم کو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیں۔ جی ہاں، وہ زمانہ بھی تھا کہ صحابہ کے پاس کھجور بھی نہیں تھا، کھجور کا بیج منہ میں رکھ کر تھوڑا سا چوس لیتے اور ان کو راحت ہو جاتی تو پھر سفر آگے کیا کرتے تھے۔
یہ مشکل وقت نبی کی زندگی میں بھی آیا تھا اور آج ہمارے ان فلسطینی بھائیوں پر بھی آیا ہے۔ یقیناً تمام مسجدوں میں جو دعائیں ہو رہی ہیں اللہ رب ذوالجلال نے اس کی بارگاہ میں قبول کیا، تھوڑی سی راحت عطا کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جنگ بندی ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ 4 دن کا اعلان ہوا ہے، لیکن ہم برابر دعا کرتے رہیں اور اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگتے رہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں رہ کر مانگیں گے تو کیا ہو جائے گا، نہ یہاں رہ کر بھی مانگیں گے تو میرا رب ہماری سنے گا، ہماری فریاد سنے گا۔ ہر مسجد میں فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جمعے کی نماز کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری یہ دعائیں رائے گان نہیں جائیں گی۔ اس وقت بھی جب صحابہ اس مشکل وقت میں پڑے ہوئے تھے اور یہاں پورا قافلہ ابو جہل کے ساتھ 10 سے 12 ہزار اور پورے ہتھیار کے ساتھ پوری سواریوں کے ساتھ آ کے پڑا ہوا تھا، اور ابو سفیان آ کے اس وقت خندق دیکھے تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا تھا اس طرح کی تدبیریں، یہ حکمتیں جنگ کی یہ عرب کے پاس نہیں ہیں، یہ اور ہی دنیا کی ہیں۔ اس وقت وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمارے لیے جنگ جیتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ کے آئے تھے کہ ہم ختم کر کے رکھ دیں گے، صف ہستی سے ان کو اڑا کے رکھ دیں گے، خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ اب میرے رب نے کیا کہا، اے سننے کے قابل ہے، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جب یہ تمہارے اوپر فوج چڑھائی، فارسلنا علیہم ریحا، تو اللہ رب ذوالجلال نے ایک تیز اڑا کر لے جانے والی ہوا کو بھیج دیا، وجنودا لم تروہا، اور اللہ نے ایک ایسی فوج کو بھیج دیا جو ان کی آنکھوں کو نظر نہ آنے والی تھی۔ قسم ہے میرے اللہ کی، جب ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی غیبی مدد ایسی آتی ہے کہ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا۔ اللہ کے ان منکرین کو اللہ نے سخت ترین سزا دے دی۔ ایک آندھی آئی، ایک طوفان آیا، ان کے خیمے اڑا کر لے کر گئے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کا سارا ساز و سامان تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ابو سفیان نے کہا اگر ہم جان بچانا چاہتے ہیں تو یہاں سے پیچھے بھاگنا ہوگا، اب ہمارے ان جسموں میں جان باقی نہیں رہی، اب یہاں سے ہم کو جانا ہوگا۔ اگر ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، ایک دن تو موت آنی ہی ہے۔ موت سے بھاگیں کیوں، موت سے گھبرائیں کیوں، موت سے ڈریں کیوں، آنی ہی ہے۔ لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ ہر مومن کا اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے ہم کبھی گھبرانے والے نہیں، ڈرنے والے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خوشخبری سنا دیا، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الظالمین۔ جو ظلم کرتے ہیں ان کی سزا اسی طرح ہوگی، اللہ ان کا خاتمہ اسی طرح کریں گے۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس سارے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، ہم بہت بڑے وہ ہیں، یہ ہیں، 30 مارخاں ہیں۔ میرے رب کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اپنے ایمان پر ہم کو ثابت قدم رہنا ہے، ہمارا ایمان ڈگمگا جانا نہیں ہے، ہمارے پیر متزلزل ہونا نہیں ہے۔ آج اگر ہم اپنے گناہوں میں مبتلا رہیں اور آج ہماری غیر ضروری چیزوں میں زندگی کو الجھا کر رکھ لیں، اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں
اللہ کو ایسے ایمان والوں کی ضرورت ہے۔ اگر کھوکھلے ہوں اور ہمارا ایمان پھسا ہو، اگر کروڑ کروڑ بھی ہوں، تو ایسے مسلمانوں کی اللہ رب ذوالجلال کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی پکا مومن بننا نصیب فرمائے، سچا مسلمان بننا نصیب فرمائے۔ اور یہ جو کچھ ہوا ہے یقیناً ہمارے دل روتے ہیں۔ بچے، میں نے کہا کہ 6000 شہید ہو چکے ہیں، 4000 عورتیں، کن پر یہ بمباری کر رہے ہیں؟ بچوں پہ۔ 80 پر 5 مسجدیں شہید ہو چکی ہیں بالکل، اور کئی ایک مسجدوں کو شدید نقصان، اسکولیں تباہ ہو چکی ہیں، ہاسپٹلیں تباہ ہو چکے ہیں۔ کیا ان چیزوں پہ یہ حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہ ظالم، یہ جابر؟ ہاں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بڑا اپنے آپ کو مغرور، متکبر، ہاں بن فرعون بھی آیا تھا دنیا میں، اللہ نے اسے بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ شداد بھی آیا تھا، حامان بھی آیا تھا، اللہ نے ان کو ختم کر کے بتا دیا کہ تمہاری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک آندھی تم کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ اگر میرے اللہ کی مدد آئے تو یقین مانیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی طاقت اسی طرح ہوا میں اڑ کر رہ جائے گی، جیسے کہ میرے نبی کے دور میں غزوہ خندق کے موقع پر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ریحا کو بھیج کر ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور ان کے سارے خیمے اڑ کر رہ گئے۔ لیکن نبی پر مشکل وقت آیا تھا، حضرات صحابہ پر مشکل وقت آیا تھا، ان کی زندگیاں بہت مشکلات سے دو چار ہوئی تھی۔ اسی طرح کی مشکلات ہم پر بھی آئیں گی، کب موت آئے گی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ کہ ہم مضبوط قلعوں میں پہاڑ کے اندر کھود کے ہم مکان بنا کر وہاں بھی رہ جائے، اگر اللہ موت لانی ہے تو وہاں بھی موت آ کر ہی رہے گی۔ ہم میں سے کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ وہ دن آنے سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ ہمارا اس وقت حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے رہے، دعا کرنے سے پیچھے نہ بھاگیں، جان نہ چھڑائیں، ہمارے دل روتے رہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہیں۔ ہم ان سارے واقعات کو اپنے آنکھوں کے سامنے لا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرے رب، یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس وقت اگر تیری مدد نہ آئے تو کون سی مدد آئے گی؟ ہمارا حق ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں برابر مانگتے رہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پر ثابت قدم رہنا نصیب فرمائے۔ اس وقت جو مظلوم فلسطینی بھائی ہیں، اللہ ان کی مدد آسمانوں سے بھی فرما دے، اپنی نظر نہ آنے والی مخلوق کے ذریعے سے بھی فرما دے، اور ایسی ہواؤں کے ذریعے کہ دشمنوں کے خیمے اور دشمنوں کے سارے ٹینکرز سب تباہ و تاراج ہو کر رہ جائیں۔ اللہ ایسی ہوا ان پر بھی چلا دے۔ محترم حاضرین، ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آپ احباب ہماری گزارش پر برابر تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ قبلے کی پیچھے کی جو دیوار ہے وہ دیوار بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی اور گرنے کے قریب تھی، تو اس وجہ سے اس دیوار کو مکمل طور پہ نکال کے نئی دیوار بنائی جا رہی ہے۔ اس کا تقریباً 30 سے 35 لاکھ کے رقم لگ رہی ہے۔ یہ جو چادر میں رقم ڈالی جا رہی ہے اس کام کے لیے انشاءاللہ صرف ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مسجد نبوی تعمیر کی، حضرات صحابہ سے گزارش کیا تھا، اور جب مسجد قباء تعمیر کی اس وقت بھی حضرات صحابہ سے گزارش کی،
ارے کعبۃ اللہ جب تعمیر ہو رہا تھا، مکے والوں سے گزارش کیا گیا تھا کہ حلال مال لا کر لگائیں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں، لگایا حضرات یعنی اس وقت تو ابھی ایمان بھی نہیں لائے، جو بھی مکے والے تھے لا کے لگایا تھا۔ تو آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کی جو دیوار تعمیر ہو رہی ہے اس میں اپنا حلال مال لگ جائے اور ہماری تھوڑی سی پونجی لگ جائے، بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی جمعہ ہم نے جو اعلان کیا تھا بسم اللہ مسجد کے لیے، دل کھول کر ہمارے بھائیوں نے چادر میں ڈالا، اور جتنی رقم ڈالی گئی 2 لاکھ کے قریب ماشاءاللہ، یہ پوری رقم ہم نے جامع مسجد ٹرسٹ نے ہمارے بسم اللہ نگر کی جو بسم اللہ مسجد ہے اس کی تعمیر کے لیے رسید پھاڑ کے بھجوا دیا۔ اللہ کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں تو اس میں ہم کو حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کے گھر کی یہ تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بن مٹھیاں چادر میں اس میں ڈال کے جائیں۔ حضرات صحابہ مشکل وقت میں بھی، جب کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت پر بھی وہاں انہوں نے نبی کی گزارش پر تعاون کیا تھا۔ ہم بھی نبی کے وارث ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہوئے آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ یہ پورا کام جلد از جلد مکمل ہو اور مکمل رقم ہم جو تعمیر کر رہے ہیں ان کو پہنچا دیں تاکہ قرض باقی نہ رہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو آپ مدد کرتے ہیں بن مٹھیاں، اللہ اسے قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، اور جو نوجوان باوجود پڑھے لکھے ہونے کے ڈگریاں رکھنے کے ابھی ان کو ایک اچھا جاب حلال جاب میسر نہیں ہے، کئی نوجوان آ کر گزارش کرتے ہیں، اللہ ان سب نوجوانوں کو حلال جاب نصیب فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔